اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج تیسرا ربع تلاوت کیا جائے گا 28ویں پارے کا، اور ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ آسمانوں کی تمام چیزوں اور زمینوں کی تمام چیزوں نے اللہ کے لیے تسبیح کی، اور وہ بہت غالب بے حد حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جن پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ اس پر سخت غضبناک ہوتا ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ قتال کرتے ہیں، جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور آپ یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت پہنچاتے ہو، حالانکہ تم کو یقین ہے کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے کجروی کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ رسول واضح دلائل کے ساتھ آ گئے تو کافروں نے کہا، یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى
الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھے، حالانکہ اس کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ وہ اپنے منہوں سے پھونکے مار کر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم۔ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إذ كنتم تعلمون۔ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور عمدہ پاکیزہ مکانوں میں، دائمی جنتوں میں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ اور دوسری نعمت بھی جس کو تم پسند کرتے ہو، ان قریب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح حاصل ہوگی، اور مؤمنین کو بشارت دیجیے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ،
جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا اللہ کی طرف میرے مددگار کون ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لے آئی اور دوسری جماعت نے کفر کیا، پس ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو مومن کافروں پر غالب آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے، وہ ساری کائنات کا بادشاہ، بے حد پاک، بہت غالب، بے انتہا حکمت والا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے عظیم رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کے باطن کو صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اور ان میں سے دوسروں کو بھی جو ابھی ان پہلوں سے نہیں ملے، اور وہ بہت غالب بے حد حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ لوگوں کو تورات دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ ان لوگوں کی کیسی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ آپ کہیے اے یہودیو، اگر تمہارا یہ گھمنڈ ہے کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ صرف تمہارا دوست ہے، پس تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ اور وہ اپنے پہلے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔
آپ کہیے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں ضرور پیش آنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، جو ہر غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے، پس وہ تم کو خبر دے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کی آذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پڑھ لی جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارتی قافلہ یا تماشا دیکھا تو اس کی طرف بھاگ گئے اور آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ دیا۔ آپ کہیے اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ تماشے اور تجارتی قافلے سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے رسول مکرم، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین ضرور جھوٹے ہیں۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، پس اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، بے شک یہ بہت برا کام کر رہے ہیں۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زبان سے ایمان لائے، پھر انہوں نے دل کا کفر ظاہر کر دیا، سو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔
اور اے مخاطب جب تم انہیں دیکھو گے تو ان کے جسم تمہیں اچھے لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات سنو گے، گویا وہ دیوار کے سہارے کھڑے ہوئے شہتیر ہیں۔ وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہیں، سو تم ان سے خبردار رہو، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں اوندھے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ رسول اللہ تمہارے لیے مغفرت طلب کریں تو یہ اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تکبر سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ان کے حق میں برابر ہے خواہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں، اور آسمانوں اور زمینوں کے تمام خزانے اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، لیکن منافقین نہیں سمجھتے۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اب ہم مدینہ واپس گئے تو ضرور عزت والا ذلت والے کو وہاں سے نکال دے گا، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جس نے ایسا کیا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ اور دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ
أجلها والله خبير بما تعملون. اور جب کسی شخص کی مقرر مدت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کی روح قبض کرنے کو ہرگز مؤخر نہیں کرتا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ آسمانوں کی تمام چیزیں اور زمینوں کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پس بعض تم میں سے مومن ہیں اور بعض تم میں سے کافر ہیں، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں، تو بہت حسین صورتیں بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تھا؟ انہوں نے اپنے کرتوتوں کی سزا دنیا میں چکھ لی، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہا کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ پس انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیرا، اور اللہ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اللہ بے نیاز ہے تعریف کیا ہوا۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. کافروں کا یہ باطل گمان ہے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا۔ آپ کہیے کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم تم کو ضرور بضرور اٹھایا جائے گا، پھر تم کو تمہارے کرتوتوں کی ضرور بضرور خبر دی جائے گی، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير.
سو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ جس دن وہ تم سب کو جمع ہونے کے دن جمع فرمائے گا، وہی دن کفار کے نقصان کا دن ہے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دے گا اور ان کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، وہی دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ الحمدللہ، تلاوت و ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفہیم کے لیے، تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 28ویں پارے کے تیسرے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورۃ الصف کی تلاوت کی گئی ہے، سورۃ الجمعہ کی تلاوت کی گئی ہے، سورۃ المنافقون کی تلاوت کی گئی ہے، اور سورۃ التغابن کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور یہ تمام صورتیں، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ مدنی صورتیں ہیں، یعنی 28ویں پارے کی تمام صورتیں مدنی ہیں۔ اس میں جو آج کی تلاوت میں ناظرین پہلی صورت تلاوت کی گئی سورۃ الصف ہے، 2 رکوع پر مشتمل ہے، 14 آیتیں ہیں، اور اس کا آغاز اللہ رب العالمین نے اپنی تسبیح کے ساتھ فرمایا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ اور اس طرح کی اور بھی صورتیں موجود ہیں کہ جن میں سبحہ کا لفظ آیا ہے، اور اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ بعض صورتیں یسبحو سے شروع ہوتی ہیں، جیسا کہ اگلی جو صورت ہے سورۃ الجمعہ وہ یسبحو سے۔ سبحہ کا لفظ ماضی کے لیے آتا ہے، گزشتہ زمانے میں جو تسبیح اور پاکیزگی بیان کی گئی اس کے لیے سبحہ آتا ہے۔ آنے والے ادوار میں اور حال اور مستقبل میں دونوں میں جو تسبیح ہو یا کی جائے گی وہ یسبحو سے اللہ رب العالمین اس کو بیان فرماتا ہے۔ تو اس میں علماء نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ گویا کہ اشارہ ہے کہ ہر زمانہ اللہ کی تسبیح سے معمور اور منور ہے، ہر دور میں اللہ رب العالمین نے اپنی تسبیح کو قائم فرمایا اور ہر مخلوق کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ تو اب ان آیات کے تناظر میں اس انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جو تسبیح سے، ذکر و اذکار سے، نمازوں سے محروم ہے، اور پورا دن گزر جاتا ہے، دن اور مہینے گزر جاتے ہیں، اور اگر نمازوں کی توفیق نہیں ملتی تو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے گرد جو در و دیوار ہیں، زمین و آسماں ہیں، یہ تو سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ہم اس میں محروم ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل محروم کر دیے جائیں، تو ہم پلٹ آئیں، اور ان آیتوں سے ہمیں اس طرح کا سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اس سورت کو سورۃ الصف کہتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 4 میں یہ لفظ موجود ہے، فی سبیلہ صفاً، یعنی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں صف بستہ ہو کر، تو اس بنا پر اس سورت کو سورۃ الصف کہتے ہیں۔ خاص طور پر ناظرین اس سورت میں
جس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ لما تقولون ما لا تفعلون کہہ کر اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ آدمی وہ جب کوئی بات کرے تو اس پر خود بھی وہ عمل پیرا ہو، اور اگر وہ اس بات پر عمل پیرا نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس لیے عمل کی کوشش زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمارے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں زیادہ تر بولنے کی عادت ہوتی ہے، مشورہ دینے کی عادت ہوتی ہے، یا اپنی بات اور دوسرے کی بات کو ملا کر اس کو واقعاتی انداز میں بیان کرنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن اپنی نجی زندگی میں، عملی زندگی میں بہت زیادہ کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ تو اس صورت میں خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ادب کا درس دیا، وہ ایذا دیتے تھے لوگوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایذا رسانیاں کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم، لم تؤذوننی، کہ تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون، حالانکہ تمہیں معلوم ہے، انی رسول اللہ الیکم، کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو رسول ہو اور اس کو ایذا دی جائے، رسول تو آتا ہی اس لیے کہ ایذا کو دور کرے، رسول تو ایذا رسانیوں کو دور کرنے آتا ہے۔ تو یہ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح ادب کا درس دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین آیت نمبر 6 بڑی اہم ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ایک دن علیہ السلام ایک دن اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب فرمایا، جس میں اپنی رسالت کو بھی بیان کر رہے ہیں وہ، اور پھر اس کے علاوہ تورات کس طریقے سے ان کی تصدیق کر رہی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر ایک بڑی اہم بات وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خبر دینا چاہتا ہوں، خوشخبری سنا رہا ہوں ایک ایسے رسول کی کہ جو میرے بعد آنے والا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضور علیہ السلام کے آنے کی خبر بھی دی، اور خبر نہیں بلکہ مبشرن، خوشخبری دی ہے۔ اس کا مطلب یہ اشارہ تھا کہ تمہیں یہ خبر سن کر خوشی ہونی چاہیے، اور جب اس قوم کو خوشی ہونی چاہیے کہ جنہیں حضرت عیسیٰ نے خبر دی، تو سوچئے کہ جس قوم میں وہ نبی آئے ہیں حضور علیہ السلام اس امت محمدیہ میں، اس قوم کو، اس امت کو کتنی خوشی ہونی چاہیے۔ تو حضور کا آنا خوشی کا باعث ہے۔ یہ لفظ مبشرن سے پتہ چلا، کیونکہ اگر وہ چاہتے تو مخبرن بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ایک رسول کی خبر دینا چاہتا ہوں، خبر نہیں، خوشخبری ہے یہ۔ تو قرآن نے حضور کے آنے کو باعث خوشی گویا کہ قرار دیا ہے۔ یأتی من بعدی، وہ رسول میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ یہاں پر علماء نے بہت تفصیل سے اپنی کتابوں میں، تفاسیر میں بحث فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ جو آپ کے بارے میں جو خوشخبری دی گئی، خبر دی گئی، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور آیا کہ موجودہ انجیل میں اس طرح کی کوئی بشارتیں اب موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ انجیل انہوں نے بدل دی، تحریفیں کر دی ہیں، اس کے نسخوں میں تبدیلیاں کر دی گئیں، اور برس ہا برس سے تحریفیں ہو رہی ہیں، مختلف زبانوں میں تراجم کرتے کرتے نہ جانے کیا سے کیا بن گئیں۔ تو اب کیا اس کے اندر اس طرح کی بشارتوں کے اشارے اب بھی موجود ہیں، یعنی حضور کا نام جو احمد ہے، کیا وہ کسی بھی فارم میں انجیل وغیرہ میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ اور اس طرح کے اور بہت سے سوالات خصوصاً میرے پیش نظر جو تفسیر ہے ضیاء القرآن، تو اس کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ ہمارے جو ناظرین تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس مقام پر ضیاء القرآن کا اور تبیان القرآن، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور زمانہ تفسیر تبیان القرآن، کیونکہ اس میں ڈیٹیل میں اور تفصیل سے وہ بیان فرماتے ہیں، تو ہمارے بہت سے ناظرین کے یقیناً ان باتوں کو اختصار سے سننے کے بعد تفصیل بھی جاننا چاہتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں وقت کی پابندی ہے، مناسب اور مختصر وقت ہے، اس لیے میں حوالہ صرف آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کوشش فرمائیے گا کہ ہم ضرور تفصیل کے ساتھ بھی ان مضامین کا مطالعہ کریں، ضیاء القرآن میں بھی اور تبیان القرآن میں انشاءاللہ بہت زیادہ ہمارے لیے مطالعہ اور علم میں اضافہ اور تسلی کا انشاءاللہ وہ باعث ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ ناظرین اس کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے اس تجارت کو بیان فرمایا کہ جو تجارت اللہ کو پسند ہے، یعنی تجارت سے مراد ہے اچھے اعمال کے ذریعے آخرت کا پروفٹ گین کرنا۔ آج تو ہم دنیا کی تجارت پہ اعتماد رکھتے ہیں نا، کہ دنیا میں تجارت کریں، ہاتھوں ہاتھ نقد جلدی جلدی پروفٹ ملے اور ہم راتوں رات جو ہے وہ مالدار ہو جائیں۔ اس طرح کی تجارتیں، اس طرح کی آن لائن کے نام پر بھی بہت سی چیزیں متعارف کرائی گئیں اور دنیا بڑی تیزی سے لپک رہی ہے، مگر ایک تجارت وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے بیان کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، هل ادلکم، کیا میں نہ بتاؤں تمہیں، اعلیٰ تجارت، وہ تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دینے والی ہے۔ اس میں فرمایا کہ تؤمنون باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے بھی، اپنے جان کے ذریعے سے بھی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ بے شک ہم دنیا کی مشاغل رکھیں، دنیا کی مصروفیات رکھیں، کسب حلال کمانے کے لیے کوششیں کریں، لیکن ناظرین اتنے منہمک نہ ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جائیں۔ یہ سورت الصف اور اس میں بیان کردہ تجارت، یہ
یہ ہمارے لیے بہت رہنما مضامین ہے کہ جس میں ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج کی تلاوت میں سورۃ الجمعہ کی تلاوت کی گئی، اس کے اندر بھی بہت سے مضامین ہیں، 2 رکوع ہیں، 11 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابتدا تسبیح سے بیان فرمائی، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کن مقاصد کے ساتھ ہوئی ہے، کس طرح حضور تلاوت فرماتے ہیں، تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور تعلیم کتاب و حکمت فرماتے ہیں۔ یہ تمام مضامین موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو اس کا سیکنڈ رکوع ہے اس میں تو براہ راست جمعے کا تذکرہ موجود ہے، اسی لیے اس صورت کو سورۃ الجمعہ کہتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جو ایک اہم بات کی، جس کو یعنی ویسے تو ظاہر ہے کہ تمام باتیں اہم ہیں، لیکن وقت کے اختصار کے اعتبار سے میں ایک بات جس کا انتخاب کر رہا ہوں وہ یہ کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ دوڑنے سے مراد ہے کہ بس اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ یہ بہت اہم مضمون ہے ناظرین۔ جمعے کے دن خاص طور پر ہمیں اس حوالے سے فکر لاحق ہونی چاہیے کہ ہم اس دن کا احترام کریں، احترام بھی کریں، اہتمام بھی کریں، اور اس کی طرف ہم اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ، درود و سلام کے وظیفے کے ساتھ اور عبادات کی کثرت کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو انشاءاللہ ہمیں جمعے کی بہت سی برکتیں حاصل ہوں گی اور نصیب ہوں گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سورۃ المنافقون کی بھی تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ المنافقون بھی ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی مشہور صورتوں میں سے، اس میں بھی 11 آیتیں ہیں، جیسے سورۃ الجمعہ میں بھی 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، اس میں بھی 2 رکوع ہیں۔ اس میں منافقین کا کچھ پس منظر بیان کیا گیا کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو وہاں پر کچھ تو وہ مخالفت تھی جو یہودیوں کی طرف سے تھی، لیکن ایک گروہ منافقین کا بھی بارز وجود میں آیا، کیونکہ عبداللہ ابن ابی جو ان کا رئیس المنافقین تھا، سردار تھا، وہ حضور علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا اور وقتاً فوقتاً مختلف گستاخانہ کلمات بھی بولنا، گستاخانہ الفاظ بولنا اور بے ادبیاں کرنا اور لوگوں کو اس کے بارے میں اکساتے رہنا، کبھی عین موقع پر جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور بیچ میں اپنے لشکر کو لے کر الگ ہو جانا، ایسی بہت سی اس کی ہرزہ سرائیاں اور گستاخیاں موجود ہیں۔ سورۃ المنافقون میں اس کی تفصیلات ناظرین موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بھی مطالعہ کریں۔ مفتی صاحب جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، اس طور پر آج 28ویں پارے کا تیسرا ربع جو ہے وہ مکمل ہوا۔ آج سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون مکمل ہوئیں اور سورۃ التغابن جو ہے اس کا آغاز بھی ہوا، لیکن جاری ہے انشاءاللہ۔ کل بھی اس کی تلاوت کی جائے گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ قرآن کریم کا پڑھنا، سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم کا فیضان اور عرفان ہمیں نصیب فرمائے اور ARYQ TV کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔